آپ کی مصروفیات بھی ہوں گی. آج کیا کیس لگے ہوئے تھے, آج آپ کا سٹی کون آنا ہوا؟ آج کسٹڈی کا کیس تھا اور اس کے اندر ہم نے اپنا ایویڈنس پرووائڈ کرنا تھا. ہم نے اپنے اینڈ سے اپنا ایویڈنس کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پرووائڈ کر دیا ہے. اس پر جو کراس آج متوقع تھا وہ انفارچونیٹلی دوسری پارٹی کی طرف سے نہیں ہو سکا. انہوں نے اس کے لیے ڈیٹ لی ہے. وہ 8 اگست کی اس پر ڈیٹ ہوئی ہے. اب 8 اگست کو اس جو ہم نے جو ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس پر جو ہے وہ کراس ہوگا. اور اس کے علاوہ نکاح جیگیٹیشن آف نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی 8 تاریخ کو دونوں اکٹھے سنے جائیں گے. اچھا سر, آپ نے ایویڈنس میں جو کچھ بتانے لائق ہو کیا کیا آپ نے سبمٹ کروایا؟ دیکھیں, میرے پاس جو تمام جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے جو آلریڈی ہم نے کیس فائل کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں, جیسے ٹرائل کورٹ کے اندر ہی اور جہاں جہاں یہ جن جن عدالتوں میں یہ کیس رہا ہے ان تمام عدالتوں میں, وہ پلس اس کیس کو جب سے یہ کیس چلا 16 اپریل 2022 سے لے کے آنورڈز آج تک, اس میں جو کورٹ کے آرڈرز ہوئے یا جو امپارٹنٹ چیزیں جیسے 164 161 یا جیسے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ, اس طرح کے تمام چیزیں اوریجنل ٹرو کاپیز کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پیش کی گئیں. باقی جو ہمارے نادرا کے ڈاکومنٹس تھے وہ ہم نے اوریجنل جو تھے وہ آج جج صاحب کو کے سامنے پیش کیے. پیدائش وغیرہ جو بھی جی تمام ہاسپٹل کی سلپ سے لے کے نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ, بے فارم, پاسپورٹ, بچی کا تعلیمی ریکارڈ, یہ تمام چیزیں جو ہیں, نادرا کا ویکسینیشن کارڈ, یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آج ہم نے کورٹ میں اوریجنلی پیش کی. اچھا میرے صاحب, یہ بھی بتائیں کہ اب تو آپ کے کیس کو 1 سال مکمل ہو گیا اور کچھ مہینے مزید بڑھ گئے ہیں, ابھی بھی آپ جو ہیں عدالتوں میں آتے ہیں, کتنا پر امید ہے عدالتوں سے کہ ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پر امید تو میں بہت ہوں. یقیناً چونکہ میرا کیس جو ہے وہ سچ کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے, تو یقیناً اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملزمان کو سزا تو ہوگی. لیکن آپ کی یہ بات کریکٹ ہے کہ 1.25 سال ہو گیا ہے. اگر ہم ٹرائل کی بات کریں تو ٹرائل میں ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جو آج ہی کی مثال لے لیں, آج ہم بہت پر امید تھے کہ آج میری جو یہ جو ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس کی کراس آج ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ادر سائڈ کی طرف سے ایک دفعہ پھر ڈیٹ لے لی گئی. تو ملزمان ہو سکتا ہے خود کو بچانے کے لیے یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ملزمان یہی کیس نہیں, میرا خیال ہے مجھے اب جو ایکسپیرینس کورٹس میں آ کے ہوا ہے, تمام ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ مدعی مقدمہ تھک کر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا حوصلہ اور امیدیں جوان ہیں. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں اسی طرح عدالتوں کے چکر بھی لگاتا رہوں گا اور اپنی پوری امید لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اور پاکستان کی معزز عدلیہ سے بھی عدلیہ کی چوکھٹ کھٹکھٹاتا رہوں گا. سر, آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں تھرڈ پارٹیز جو ہیں سامنے آتی ہیں اور کمپرومائز کرنے کی کوششیں کرتی ہیں. کیا جب سے بیٹی آپ کے پاس آئی ہے تو تھرڈ پارٹی کی جانب سے یا ملزمان نے خود براہ راستہ آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں اور کیس سے جو ودرا ہو جائیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ اگر میں کمپرومائز کی طرف کبھی جاتا بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی. میں کبھی بھی کمپرومائز کی طرف نہیں جاؤں گا. ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے. بچی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اب وہ اپنا کیس ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر خود لڑ رہی ہے, تو کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کیس پاکستان کی تمام بیٹیوں کا کیس ہے. اگر ایک کیس کے اندر ملزمان کو سخت سزائیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ملزمان دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. اچھا سر, اب لاسٹ سوال ہے, زہرا کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دوبارہ اسکول جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے, ٹیوشن وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, وہ گھر میں بہت خوش ہے. ابھی تو اسکول کی چھٹیاں ہیں, 23 مئی سے اسکول کی نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں. ایز پر ایگزامز جو اس نے اسکول میں ٹیسٹ ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں داخلے کے, وہ بہت اچھے طریقے سے اس نے کلیئر کرنے کے بعد کلاس 8 میں اس کا ایڈمیشن ہوا.
रेगुलरली स्कूल जाती है। अभी चूँकि छुट्टियां हैं, घर में एक ट्यूटर हमने रखी हुई हैं, वो आती हैं, पढ़ाती हैं। इसके अलावा दीनी तालीम के लिए एक मौलाना साहिब आते हैं, मेरी दोनों बच्चियों को जो बड़ी हैं उनको तालीम देते हैं कुरान पाक की। इसके अलावा जो है वो एक्टिविटीज़ दूसरी जैसे गेम्स खेलनी, टीवी की हद तक, मोबाइल की नहीं, वो और घर में वैसे अपनी बहनों के साथ खेलना, वो सब है। हम बाहर घूमते भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर की जो रौनकें ख़त्म हुई थी, जिसको नज़र दोबारा लगी बहाल थी, वो दोबारा बहाल। उसके अंदर हमने अपना एविडेंस प्रोवाइड करना था। हमने अपने एंड से अपना एविडेंस कोर्ट मोअज़्ज़ज़ अदलिया के आगे प्रोवाइड कर दिया है। उस पर जो क्रॉस आज मुतवक्के था, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं हो सका। उन्होंने उसके लिए डेट ली है। वो 8 अगस्त की उस पर डेट हुई है। अब 8 अगस्त को इस जो हमने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है, इस पर जो है वो क्रॉस होगा। और इसके अलावा निकाह, जेगिटेशन ऑफ निकाह का जो केस है, वो भी 8 तारीख को दोनों इकट्ठे सुने जाएंगे। अच्छा सर, आपने एविडेंस में जो कुछ बताने लायक हो, क्या क्या आपने सबमिट करवाया है? देखिए, मेरे पास जो तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो ऑलरेडी हमने केस फाइल के साथ लगाए होते हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट के अंदर ही, और जहाँ जहाँ ये जिन जिन अदालतों में ये केस रहा है, उन तमाम अदालतों में वो, प्लस इस केस को जब से ये केस चला 16 अप्रैल 2022 से लेके ऑनवर्ड्स आज तक, उसमें जो जो कोर्ट के आर्डर्स हुए, या जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे 164, 161 या जैसे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, इस तरह के तमाम चीज़ें ओरिजिनल ट्रू कापीज़ कोर्ट मोअज़्ज़ज़ अदलिया के आगे पेश की गई। बाकी जो हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने ओरिजिनल जो जो थे वो आज जज साहब को के सामने पेश किए। पैदाइश वगैरह जो भी जी जी, सर्टिफिकेट तमाम आपने पेश कर हॉस्पिटल दिए। की स्लिप से लेके नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, पासपोर्ट, बच्ची का तालीमी रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं, नादरा का वैक्सीनेशन कार्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो आज हमने कोर्ट में ओरिजिनली पेश की। अच्छा, मेरे साहब ये भी बताएं कि अब तो आपके केस को 1 साल मुकम्मल हो गया और कुछ महीने मज़ीद बढ़ गए हैं, अभी भी आप जो हैं अदालतों में आते हैं। कितना पुरुमीद है अदालत से कि मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती है? देखिए, पुरुमीद तो मैं बहुत हूँ। यकीनन चूँकि मेरा केस जो है वो सच के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो यकीनन इस केस के अंदर जो है वो मुल्ज़मान को सज़ा तो होगी। लेकिन आपकी ये बात करेक्ट है कि 1.25 साल हो गया है। अगर हम ट्रायल की बात करें, तो ट्रायल में अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी।